اس بات پر ایمان رکھے کہ ان کتابوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے قانون اور دستور کی کتاب ہوتی ہے۔ اگر انسان کے سامنے قرآن کا قانون سامنے ہے لیکن وہ اپنی مرضی چلائے، اس کو نہ مانے، اس کو انکار کرے، تو ایسی صورت میں اس کے ایمان پر حرف آئے گا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارہ لازمی ہوگا، گھاٹا کیا ہوگا؟ لازمی ہوگا، اور کامیابی اسے آخرت میں نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو ایمان بالکتب صحیح معنی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں پر آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ ایمان کی چوتھی شاخ ہے ایمان بالملائکہ، کہ آپ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے معزز بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے کی ہے؟ نور سے پیدا کی، جن کی تعداد کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بعض فرشتوں کا ذکر اللہ نے نام کے ساتھ کیا، بعض کے کام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ مثلا جبریل وحی لاتے تھے، میکائیل بارش برسانے پر معمول ہے، اور جہنم کے داروغہ ہے مالک، رضوان جو ہے جنت پر معمول ہے، اور بھی فرشتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہوگا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ سجدہ ریز رہتی ہے، جو کھاتے پیتے نہیں، جو شادی بیاہ نہیں کرتے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے مختلف حرکات کے ذریعہ، تو ایسی صورت میں سمجھ لیجیے کہ اس کے ایمان میں سید لگ گیا اور اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اور قیامت کے دن اس کے لیے خسارہ کیا ہو جائے گا؟ لازمی ہے۔ ایمان بالرسل میں، ایمان بالملائکہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں عبادت کے لیے اپنا گھر، اللہ کا گھر جو ہے جس کی عظمت و تقدس کو مانتے ہوئے لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، فرشتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، بیت معمور، جس میں 70,000 فرشتے ڈیلی داخل ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک دوبارہ لوٹ کر کے جو ایک مرتبہ داخل ہوگا وہ دوبارہ لوٹ کر کے کتنی تعداد ہوئی؟ دوبارہ باری نہیں آئے گی، ان کی تعداد ان کی کتنی ہوئی؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما من موضع اربع اصابع فی السماء الا وفیہ ملک قائم للہ اور راکع اور ساجد، کہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں گزرتی ہے کہ اللہ نے وہاں پر ایک فرشتے کو متعین کر رکھا ہے جو حالت رکوع میں یا سجدہ میں اللہ کے اطاعت و بندگی میں لگا ہوا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوق بڑی تعداد میں پیدا کر رکھی ہے، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے تکمیل میں داخل ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہیں اگر ہم ایمان بالملائکہ میں گڑبڑی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں معاملہ قیامت کے دن گڑبڑ ہو جائے گا اور خسارہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ یقینی ہوگا۔ 5ویں چیز ہے آخرت پر ایمان، یعنی قیامت کے دن پر۔ آخرت نام ہی ہے، تو اس کے بعد کوئی دن اب نہیں ہوگا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ انسان، آدمی آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اس میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر انسان کا کیا ہو؟ ایمان۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مر گئے خلاص، جیسا کہ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ایمان میں کیا ہے؟ کمی ہے، اور خسارہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یقینی اور لازمی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے حساب اور یوم جزا اور اس پر ایمان ہونا چاہیے انسان کا، کہ جو کچھ ہم نے کیا اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک مسئلے کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہی وہ تصور ہے انسان کے ہاں کہ اگر یہ قائم ہو جائے کہ ہم اس دنیا کے اندر بند کمرے میں بھی جو چیزیں انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اگر یہ تصور ہمارا بیدار ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچے، لیکن یقین مانیے کہ کہیں نہ کہیں ایمان بالآخرت پر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آج چھوٹا سا پروگرام آپ ریکارڈ کر لیں، 10 سال رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایمان میں اتنی کمزوری ہے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کے طور پر کیا کر دے گا؟ چلا دے گا۔ یہ زبان سل دی جائے گی، انتقن اللہ انتقا کل شیء۔ آپ کے اعضاء اور جوارح جن سے آپ نے گناہ کیے ہیں، ہاتھ ہو یا آنکھ ہو
یا پیر ہو یا جسم کے دوسرے اعضاء ہوں، ہر ایک گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اس کا ناجائز اور غلط استعمال یہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا ایمان بالآخرت بھی پختہ ہونا چاہیے، اور ایمان بالآخرت پر ایمان جنت و جہنم پر بھی ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کی نیک انسانوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور برے انسانوں کے لیے کیا کر رکھی ہے، اور وہی آخری ٹھکانہ ہوگا۔ اگر کوئی اس سے انکار کرتے جنت کا جہنم کا، تو پھر ایسی صورت میں وہ ایمان میں اس کے سید رکھ گیا، اور قیامت کے دن آخرت میں اس کا لیے گھاٹا کیا ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایمان کی چھٹواں رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان اس بات پر شامل ہے کہ انسان اجمالی ایمان لائے اور تفصیلی ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازلی علم ہے، ابدی علم ہے ہر چیز کا، لیکن انسان تقدیر کے سہارے بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ پاؤں بند کر کے رک جائے، کہے سب کچھ تقدیر میں لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ پیش آیا، کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کا واقعہ پیش آیا، تو اس نے کہا اٹھ جائیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا چوری میری قسمت میں مقدر میں لکھا تھا، اس وجہ میں نے چوری کیا، کوئی غلطی نہیں کی۔ جبریہ کی طرح عقیدہ رہا ہوگا اس کا۔ میرے بھائی حضرت عمر نے بھی اسی طرح جواب دیا، یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا کہ تمہارا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ تو انسان تقدیر پر ایمان رکھے، یعنی کوششیں بسیار کے بعد، لاکھ محنت کے بعد، استخارے کے بعد انسان نے کوشش کی، محنت کری، کوئی کام انجام دیا، لیکن پھر بھی رزلٹ بظاہر اگر آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے، تو آپ یہاں پر تقدیر پر ایمان لے آئیے کہ اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کیا ہے بہتری۔ آسان تکرہو شیئا ہوا خیر لکم۔ انسان بسا اوقات بظاہر اپنے لیے ناکامی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، اور ہم نے اتنی محنت کی، ساری محنت ہماری جو ہماری ضائع برباد ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، بعد کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا تھا وہی اسی کے لیے اس میں خیر اور بہتری۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایک عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن دباؤ میں شادی ہو جاتی، اس کی شکل سے وہ مطمئن نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ، لیکن وہ جب شادی ہو جائے تو پھر اللہ کی ایک بندی سمجھ کر کے یہ سمجھے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر میں نے طلاق دے دی تو اس کا دل دکھی ہو جائے، آپ نے برداشت کر دیا، اور آپ کو اللہ ایسی اولاد اسے دے دے جو آپ کا نام دین اور دنیا دونوں میں کیا کر دے۔ تو تقدیر پر ایمان میرے بھائیوں، اور ان 6 چیزوں پر اگر آپ نے ایمان صحیح طور سے ثابت کیا تو پھر جا کر کے کامیابی کے لیے جو پہلا زینہ ہے ایمان باللہ، وہ آپ کا کیا ہوا، مکمل ہے۔ ابھی 3 چیزیں باقی ہیں، یاد رکھیے، صرف ایمان لے آنے سے کامیابی آخرت میں ملنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیابی کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے، جہنم سے آزادی اور مکتی کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، جہاں تفصیلی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کے یہاں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ساتھ میں آپ کے یہاں کیا ہونا چاہیے، عمل کی دولت بھی ہونی چاہیے۔ اگر عمل میں آپ تھوڑے ہو گئے، پیچھے ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں ناکامی آخرت میں کیا ہو جائے گی، مقدر ہو جائے گی۔ ایمان کیا ہے میرے بھائی؟ ایک تصوراتی چیز ہے، ایک اعتقاد ہے، ایک تصور ہے، اس تصور کا عملی جامع کیا ہے، عمل۔ آپ خیالوں میں لال قلعہ بنا لیجیے، کوئی انجینئر، کوئی آرکیٹیکٹ بڑی سی زمین پر خیالوں میں گھر بنا لے گا، لیکن خیالوں میں جو گھر اس نے کھروتے بنائے ہیں وہ رہنے کے لائق نہیں، لازم ہے اس کی دیوار چنی جائے، اس میں ونڈو کھڑکی لگائی جائے اور اس کی پر چھت ڈالی جائے، پھر جا کر کے وہ رہنے کے لائق گھر بنے گا یا 5 اسٹار بنے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ کا ایمان جو صحیح معنی میں تھا وہ تصوراتی طور پر آپ نے اس کو مکمل کیا، لیکن مکمل کرنے کے بعد باری آتی ہے کس بات کی، عمل کی۔ اگر عمل میں آپ پیچھے ہو گئے تو آپ کا یہ ڈھانچہ جو ایمان کا صحیح معنی میں آپ نے تیار کیا تھا وہ آپ کا مکمل نہیں ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ عمل کے بغیر ایمان آپ کا مکمل ہوا ہی نہیں۔ آپ کسی ملک کے ناگرک اور اسی وقت مانے جائیں گے جب اس ملک کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے آپ عملی طور سے بھی اس ملک کے قانون کو کیا کریں، فالو کریں۔ ریڈ لائٹ توڑنے کے بعد آپ یہ نہیں کرتے سڑک میں جاؤ، آپ کو کیا کیا جاتا ہے، قانون شکنی جب آپ کرتے ہیں دنیا کی عدالت میں تو آپ پر کیا معاملہ ہوتا ہے، فائن لگایا جاتا ہے، آپ جیل کی
کوٹری میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں. اللہ کا قانون جب انسان توڑتا ہے تو پتہ نہیں کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آخرت کی کامیابی کے لیے جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایمان سالڈ ہو، 6 ارکان جو ہیں ایمان کے اس میں آپ ٹھیک ٹھاک ہو، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے ہاں اعمال صالحہ کا گلدستہ آپ کے ساتھ ہو، ورنہ آخرت میں خسارہ کیا ہو جائے گا؟ یقینی ہو جائے گا. قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، تقریباً 45 جگہ پر مختلف اسلوب کے ذریعہ یہ بات بیان فرمائی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ کامیابی انہیں ملے گی جن کے یہاں ایمان کا جو تصور صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا جن کے یہاں کیا ہوگا؟ گلدستہ ہوگا. اگر کوئی شخص عمل میں پیچھے ہو گیا تو یقینی معنی میں خسارہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، گھاٹا اسے اٹھانا پڑے گا اور وہاں کوئی چیز فائدے کی نہیں ہو جائے. میرے بھائیو اور دوستو، آپ اگر اس مسئلے میں ذرا تفصیل میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے بیلنس قائم کیا، اور اسلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنے تمام احکامات میں اس نے اصلاح کی. اپنے سے پیشرو جو مذاہب تھے ان میں جہاں تبدیلیوں کی ضرورت تھی اس کی تبدیلی کی احسن طریقے سے. آپ اگر دنیا کے اندر موجود جو معاشرہ ہے، جو مذاہب پائے جاتے ہیں کس بھی حالت میں، اگر ان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عیسائیت کے اندر جو موجودہ